بلکہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے، ان کے بیٹے حضرت حسن حسین کے علاوہ ان کے اور بیٹے بھی تھے، ان کے بیٹوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی کے بیٹوں میں، ان کے بیٹوں میں عثمان بھی تھے، ان کے بیٹوں میں محمد بن حنفیہ بھی تھے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں، بابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، بابا جی اللہ کے رسول کے بعد کون بہتر ہے؟ کہا ابو بکر۔ پھر بیٹے نے پوچھا ثم ایو، بابا جی پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ بابا پھر ڈر گئے، کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ عثمان بول دیں۔ پوچھا ثم انت، ابا جی تیسرے نمبر پھر آپ ہے؟ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، صحیح بخاری میں مسلمانوں میں ایک فرد ہوں۔ یہ کس حالانکہ علی کا مقام کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی نے یہ کہا، مگر ما میں انا آپ کو الا رجل من ایک اور روایت سناتا ہوں جس میں بات پوری ہو جائے، آپ روایت سنانا۔ ادب جو من کن تو مولا والی، اس حساب سے ہم حضرت علی کو مولا کو تو کہہ سکتے ہیں، ہاں مولا کہ بالکل ہم کہنا چاہیے رواج میں بہت کو۔ میں اور یہاں پر میں اور یہ مولا جملہ جب کہیں تو کہوں نیت یہ ہونی چاہیے دوست کے۔ دیکھیں وہ تحریف کر رہے ہیں، اتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اتنے معاملات، اتنے بیانات، اس میں کہہ رہے ہیں جب بھی مولا کہیں تو دوست کہیں، جبکہ رسول خدا نے حاکم کی جگہ پر، یہ حضرت عمر کی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ توجہ فرمائیں اس بات کی۔ حاکم کا آپ مجھے بتا دو لغات میں نا، ہم ابھی بتا، میں آپ کو قاموس میں نکال کے دیتا ہوں، کی آیت نکالیں، قرآن مجید کی آیت نکالیں، اس میں دیکھیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اولا اور مولا میں فرق ہے حضرت، اولا اور مولا، اولا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، النبی اولا کیا ہے؟ اور مولا کا میں نے دوست بھی ہے، مولا کا میں نے دیگر میں نے بھی مولا کا جو بہترین اخذ کیا سب نے وہ مولا کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اولا اور مولا کو ملا رہے ہیں، حضرت علی کو ناظرین مولا کیا بنا کہیں گے؟ اولا اور مولا ایک ہی چیز ہے، حضرت ایسی بات علی نہیں کو ہے۔ جب مولا بنایا تو پہلے یہ آیت تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے ہاتھوں کو حضرت پکڑ علی کے لیے آیت کر ہے یہ جملہ، النبی اولا بالمؤمنین من تو میں بھی انفسہم، وہی کہہ یہ رہا ہوں اللہ کے نا، رسول کے لیے کہ اللہ کے رسول نہیں آئے گی، میں وضاحت ان کر سے چکا زیادہ حق ہوں۔ رکھتے ہیں۔ اس کے ٹیکنیکل بعد کوشچن ہے، کیا اللہ کے رسول کو ہم اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیارے رسول کو جو سید الانبیاء ہیں ان کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ کون؟ ہم میں گناہگار نہیں، کیوں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کلیہ بنا رہے ہیں کہ تمام صحابی عدول ہیں، صحابی تو نہیں تھا، عمر ابن سعد صحابی نہیں تھا تو پھر کون صحابی تھا؟ عمر ابن سعد صحابی نہیں تھا تو پھر کون صحابی نہیں تھا؟ عمر ابن سعد صحابی، بھائی ایسا پتا وقت کا صحابی کہ بعض لوگوں نے اس کی روایت کو کہا ہے کہ اس کی روایت اس سے روایت لینا صحیح ہے۔ کیوں تعلق نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں صحابی سب عدول ہیں، آپ بتائیں کربلا کے موقع میں صحابی موجود تھے یا نہیں؟ اچھا ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم تو کیوں نہیں جا رہے آغا جب ہے حضور ہماری تو آج فضائل و مناقب کی کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے۔ ہاں یہاں مولا سے مراد سرپرست، النبی اولیٰ بالمؤمنین پسوند اور پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے۔ یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے، یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث دار میں کہا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوا۔ ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو۔ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی کو 3 فضیلتیں ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو ہمارے آل خطاب کے لیے جس چیز پہ بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے عزیز تر تھا۔ ان 3 فضیلتوں میں سے وہ کون سے ہیں کہ جو خلف کریں گے، اور خلف ایسے کریں گے کہ ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ انہیں انبیاء سے افضل قرار دیں گے، ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی، آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ، اتنا بڑھائیں گے، علی کو مشکل خشا کہیں گے، حاجت روا کہیں گے، معصوم عن الخطا کہیں گے۔ یہ خلف ہے اہل السنہ والجماعت۔ میرا عقیدہ یہ ہے انبیاء کے بعد، فاطمہ کے بابا کے بعد، انبیاء کے بعد، ابو بکر و عمر عثمان کے بعد، اس کائنات میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فصاحت اور بلاغت سے سرشار گفتگو ہے اور اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہے واقعاً جو ہر چیز کے سر پہ تاج کی حیثیت سے چمکتے ہیں۔ تاج صحابیت ہیں آپ، تاج اہل بیت ہیں آپ، اور یہ جو اولیاء اوصیاء کا سلسلہ ہے اس کا تاج ہے آپ۔ پروردگار لاکھوں کروڑوں درود ایسی شخصیت کے اوپر۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بات سمجھ نہیں آتی، مفتی صاحب نے جو فضائل المناقب جس کا احاطہ فرمایا، دل ایسے ہو گیا ہے، میں تو کہتا ہوں کسی غیر مسلم کا بھی ہوگا تو دیوانہ ہو جائے گا ایسی شخصیت ہے۔ پھر دشمنی کیوں حضرت علی بن ابی طالب سے، اتنی مشکلات کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی محبتوں عنایتوں کا، اور مفتی رفیق صاحب نے ثابت کیا کہ وہ رفیق ہیں۔ ذکر علی کے زمزم ان کے لبوں سے جاری تھے اور ہم محو گفتگو تھے اور جامع ولائے علی کو محسوس کر رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے کہا کہ علی وہ ذات ہے کہ جس میں کفار بھی جاذب نظر آتے ہیں، وہ علی جو ہے علی میں مجذوب نظر آتے ہیں۔
جارج ارداک جس نے مولا علی پر 4 کتابیں لکھی، عیسائی مورخ ہے، اور اسے بلایا بھی گیا کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور پہ کتاب لکھیں، تو جارج ارداک نے کہا جس نے پوری زندگی علی پہ لکھا ہے اب علی کے علاوہ کسی پہ نہیں لکھے گا۔ تو وہ اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ پڑھا ہے، اور فصاحت و بلاغت کا جو سلطان ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ علی مولا سے مناجات کرتے ہوئے یہ جملے کہتے ہیں کہ او علی if I say you are superior to Jesus Christ my religion can't accept it۔ او علی اگر میں یہ کہوں کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو کیونکہ میں عیسائی ہوں میرا دین قبول نہیں کرتا، اور if I say he is superior to you my conscience won't accept it، اور اگر یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ جارج ارداک کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ العلی صوت العدالت الانسانیہ، انسانوں کی عدالت کی آواز اگر کوئی زبان ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ وہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہوئے پھر کہتے ہیں علی ٹیل اس یور سیلف، آپ خود بتاؤ آپ کیا ہو۔ تو پھر میں وہاں پر جملہ کہتا ہوں کہ سنو علی کی زبانی، سنو علی کیا ہے۔ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، شاید ہی تاریخ انبیاء میں یہ جملہ مل جائے کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، سوچنے والوں کے لیے بہت عظیم معیار کا جملہ ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے لیے اسی جارج ارداک نے یہ جملہ کہا، کاش علی ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم علی سے پوچھتے کہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور پھر علی سے جوابات لیتے۔ علی سدا بہار شخصیت کا نام ہے، تم یوں کہو کہ علی ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ تو یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائیں۔ یہ وہ علی ہے جن کے لیے حضرت عمر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواتین بانجھ ہیں کہ علی جیسا فرزند پیدا کر سکے۔ یہ وہ علی ہیں جن کے لیے خصائص امیر المؤمنین میں یہ بیان آتا ہے، امام نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ 10 خصوصیات اور 10 کوالٹیز ایسی ہے علی کی جو کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری گلیوں میں گھوم کر یہ جملہ کہتے تھے، اور لوگوں دیکھ لو یہ علی ہے، اور یہ جملہ کہتے تھے علی خیر البشر من ابا فقط کفر، جو علی تمام انسانوں سے افضل ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ اور فقط اتنا نہیں بلکہ میں تو آغا مفتی صاحب کے ساتھ اور مولانا کے سامنے یہ جملہ بھی رکھوں گا کہ یہ وہ ذات ہے جو فقط وجہ اللہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی وجہ اللہ نہیں کہلا پایا۔ یہ وہ ذات ہے جو کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی کرم اللہ وجہہ نہیں کہلا پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ انا سید البشر، انا سید البشر و علی سید العرب، میں انسانوں کا سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے۔ اور فرماتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، علی صاحب کرامت چہرہ جس کا پروردگار عالم نے بنایا، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، اس لیے کہ علی کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ علی پوری زندگی خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانے والا ہے، اسی لیے لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، کہ علی نے کبھی بھی کسی کی پوجا نہیں کی۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی محبت ایمان کا جزو ہے، کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے محبت رکھو گے تو ایمان کامل ہوگا، مگر علی کے لیے کہا گیا، مولا علی کے لیے یہ جملہ کہا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اچھا، اس کے ساتھ جیسے کہ حضرت نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی کو 3 فضیلتیں ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو ہمارے آل خطاب کے لیے جس چیز پہ بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے عزیز تر تھا۔ ان 3 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت، پہلی فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے اپنی دختر علی کو، یعنی علی داماد رسول ہیں۔ اور مجھے تو ظاہر سی بات ہے، ہم ممبر پہ بھی جاتے ہیں
اور یہ فقط ممبر کے لیے جملے نہیں ہوتے، یہ حقیقت بھی ہے۔ تاریخ میں 2 شوہر ایسے نظر آئے جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہوئے نظر آئے، یا ختمی مرتبت ہیں رسول خدا جو جناب خدیجہ کے لیے۔ اور اویس بھائی عجیب جملہ رسول خدا نے کہا ہے کہ رزقت حبھا، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرا رزق قرار دیا، عجیب جملہ ہے۔ دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت علی علیہ السلام کہ جب باغی شام کو خط لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تم میرا کیا مقایسہ کرو گے، اللہ نے مجھے زہرا کا شوہر بنایا ہے۔ 2 شوہر ایسے ہیں جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دی۔ دوسری فضیلت جو حضرت نے ذکر کی کہ پوری رات جاگتے رہے اور رسول یہ کہتے رہے لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو فرماتے ہم تو پوری رات انتظار کرتے رہے مگر یہ یہ علم مقدر بنا علی کا۔ اور پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ جب مسجد کے 10 دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف لوگوں کے، صحابہ کے، تو اس میں سے رسول خدا نے سب کے دروازے بند کروائے سوائے علی کے۔ یہ ایسی فضیلتیں تھیں، اگر ہم کو اس میں سے ایک بھی فضیلت مل جاتی تو آل خطاب کے لیے یہ بہت ہی عمدہ تھا۔ پھر آغا نووی یہ کہتے ہیں سورہ توبہ کا تبلیغ کرنا، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، ان کو آپ نے پلٹایا اور آپ نے حضرت علی کو سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کہا یہ ایسی فضیلت ہے جو فقط علی کو میسر ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں خیبر میں علم علی کو ملا، یہ ایسی فضیلت ہے جو علی کو میسر ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول نے کہا کیا تو راضی نہیں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہو اس بات پہ کہ آپ کی مثال مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ یہ وہ تمام فضائل ہیں جس کو آغا نووی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ کمالات ہیں جو ذات علی میں منحصر ہیں، کسی اور میں یہ معاملات اور یہ واقعات نہیں ملتے۔ اور یہاں سے آغا رفیق صاحب بھی بیان کریں گے کہ کوئی ہے جو علی کے علاوہ وجہ اللہ کہلا سکے۔ میں مختصر پہ آتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور میں پروگرام آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وہ سب صحیح روایات میں اس طرح کے القابات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے مختص فرمائے گئے ہیں، اس سے کیا معنی مراد ہے؟ حضرت صاحب نے چند باتیں ذکر کی، یقیناً جیسے میں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے مناقب ہیں، بڑے محامد ہیں۔ اگر صحیح حدیث پہ نظر ڈالی جائے تو وہ صحیح حدیث بھی ناکافی پڑ جاتی ہے ان کی تعریف اور محامد میں، بجائے اس کے کہ ہم ضعیف اور من گھڑت چیزوں کا اپنا سہارا لیں۔ جی ٹھیک ہے نا، صحیح حدیث حضرت علی پر متعدد اور بے شمار ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مثل فیک مثل عیسیٰ، علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ملا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث تشبیہ جو ہے تو تمہاری مثال ایسے ہے، تمہاری مثال ایسے ہے، آگے پوری حدیث سنیں پھر آپ نہیں کہیں گے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ قَدْ أَبْغَضَتْهُ، یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، اتنا بغض کیا کہ حتیٰ بہت امہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام تک لگا دیا۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ، اور یہودیوں نے کیا کیا، فَإِنَّ عیسائیوں نے کیا کیا، محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں حد سے بڑھا دیا، حد سے اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، علی تمہاری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں، 2 قسم کے طبقے جہنم میں جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ جو تمہیں تمہاری مناقب کو، محامد کو گھٹائے گا، ایسے بدبخت وجود ہے، مبغض جو بغض کرے گا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹائے گا، نعوذ باللہ، علی کو بزدل کہے گا، ایسے بدبخت بھی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو غلف کریں گے، اور غلف ایسے کریں گے کہ ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ انہیں انبیاء سے افضل قرار دیں گے، ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی، آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ کے، اتنا بڑھائیں گے، علی کو مشکل خشا کہیں گے، حاجت روا کہیں گے، معصوم عن الخطا کہیں گے۔ یہ غلو ہے۔ اہل السنہ والجماعت، میرا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کے بعد، فاطمہ کے بابا کے بعد، انبیاء کے بعد، ابو بکر و عمر عثمان کے بعد، اس کائنات میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور یہ اتفاقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مناقب، محامد، اب وجہ اللہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام لوگوں نے استعمال کیے۔ کوئی صحیح روایت ایسی ہو مسند جس میں یہ موجود ہو،
یہ خلوف کی کیفیتیں ہیں. اچھا کرم اللہ وجہ بھی خلوف ہے. گلو ہے بس ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں الدعاء لہم قربہ 3 چیزیں منہجی طور پر ہونی چاہیے. صحابہ کرام اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ جب ان سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. حبہم دین. اور دوسری چیز والاقتداء بہم وسیلہ، ان کی پیروی کرنا، ان کے راستے کا انتخاب کرنا، ان کے منہج کا انتخاب کرنا، یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والدعاء لہم قربہ، ان کے لیے دعا. جب بھی نام ہے رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹا نام ہے؟ رضی اللہ دعا ہے ویسے، بہت بڑی دعا ہے. اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو، دعا ہے. اور یہ اللہ نے یہ جملہ ذکر کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں یوں ذکر کیا، کہیں یوں ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہ جملہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، ربانی صاحب یہ کوئی چھوٹا امتیاز ہے. اس امتیاز میں تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے محامد جیسا کہ ذکر کر رہے تھے، ھذا منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ محمد کام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ آپ نے اپنے نواسوں کے لیے بھی کہا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. من احبہما فقد احبنی. اور تو کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ہے. جی یہ کہا آپ نے. ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم صحابی ہیں، شہید ہوئے، ان کے لاشے کے قریب آپ کھڑے ہیں. صحیح حدیث ہے، آپ فرما رہے ہیں جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں. تو مختلف موقع پر آپ نے امتیازات سے نوازا صحابہ کو، لیکن حضرت علی کا مقام اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست، میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں، آپ قاموس دیکھیں، منجد دیکھیں، لغات دیکھیں، تراجم دیکھیں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا اس کا علی مولا ہے. کیا معنی؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. بڑی فضیلت ہے. اور یہ کوئی مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ علی سے دوستی اللہ کے رسول سے دوستی ہے، علی سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ امتیاز کتنا بڑا امتیاز ہے. اور پھر یہ جملہ آپ یہ سوال بھی کر لینا، یہ مولا کا لفظ اللہ کے رسول نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہے؟ کیسے پوچھ سکتے ہیں بندہ؟ بالکل کہا ہے. ایک آپ کے غلام ہوا کرتے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان سے فرمایا تھا انت مولانا و اخانا، آپ ہمارے دوست بھی ہو، آپ ہمارے بھائی بھی ہو. مدعا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے محامد میں نے شروع میں جو بیان کیے کتنا محامد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا. لا یحبک الا مؤمن اور لا یبغضک الا منافق. علی سے بغض کون کرے گا؟ جس کے دل میں مدعا سے اتنا علامات موجود ہیں. امید اتفاق کریں گے، خلوف نہیں بلکہ صحیح حدیث کیا ہے. حضرت علی سے محبت میں خلوف کیا ہے، اس کی کوئی حد بتائیں تاکہ ہم خلوف سے بچیں، انتہائی محبت میں جائیں. پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اصطلاح اور یہ تعبیر وجہ اللہ کی نہیں آئی. میں نے بیان کیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں انا سید البشر و علی سید العرب. علی وجہ ینابی المودہ، ٹھیک ہے، ینابی المودہ سلیمان قندوزی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روایت کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے سنی ہے تو موجود ہے نا، تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی یہ عبادت، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے. دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے، ایک جوان آیا کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے، علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو. تو کہا کہ علی کو بلا لیں. جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے. کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا. کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا اللہ کے ہاتھ نے. یہ تو معروف اور مشہور تھا. بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گیا، ابن اسیر جزری عز الدین جس کا نام ہے، کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے. تو لغت کی ان کی کتابیں، لغت پہ ان کا بڑا کام ہے، محدث ہیں، اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے. وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں. کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟
جب علی کو دیکھتے تھے، کیوں علی وجہ اللہ ہے، کیوں علی کرم اللہ وجہ ہوئے، کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اقضى ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ کہتے جاتے، علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا، حضرت علی کو کہتے تھے۔ اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اصحاب رسول۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ النظر الی، جو ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جملہ یہ مجھے کہنے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست، ٹھیک ہے، مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے سرپرست بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں جاتا ان معنوں میں کہ مولا کا مطلب یہ ہے، یہ تقریباً 18-19 معنی آپ نکالیں گے۔ میں کہتا ہوں جب بھی آپ کلام کی معنی کو نکالتے ہیں، لفظ کے معنی کو، تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ پسوند اور پیشوند کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ وہاں پر نبی یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول بتا رہے ہیں کہ میں کس معنی میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری جان پر، تمہاری مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی، اگر رسول کسی کی گردن اڑا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے۔ اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی، اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ حکم صبر ہے، حکم ہے آپ کو کہ آپ صبر کریں، اور حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ دین اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کتب اہل سنت سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے۔ ہاں، یہاں مولا سے مراد سرپرست، النبی اولیٰ بالمؤمنین، پسوند اور پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے۔ یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے، یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث الدار میں کہا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو۔ یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں علی منی کا منزلتی من ربی، یہ وہی علی۔ اچھا، عجیب روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ جملہ سن لیجیے، سوائے کے محرقہ کی روایت ہے اور ریاض النظرہ کی روایت۔ اصل میں کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر سوال بنتا نہیں ہے۔ یہ روایت پڑھنے تھے مجھے، یہ روایت پڑھنے تھے، پھر آپ اس کو لکھتے رہیں۔ سوائے کے محرقہ اور ریاض النظرہ کی یہ روایت ہے، قال جاء ابو بکر و علی یزوران قبر النبی، ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہے رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ اچھا، زیارت یہاں پر معلوم ہوتا ہے بدعت نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی بڑھے بعد وفاتی بستۃ ایام، بعد وفات 6 ایام، تو حضرت علی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام لابی بکر تقدم، آپ آگے بڑھیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ماں کنت تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی بمنزلتی من ربی، میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اب یہ علی شباب میں ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شباب میں ہونے کی وجہ سے خلافت نہیں دی گئی، یہ وہ علی شباب میں ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں اس فرد پر کہ جس کے لیے رسول خدا سے میں نے یہ سنا علی منی بمنزلت من ربی، علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں۔ اللہ حکم صاحب آپ کی طرف ہے 2-3 ابہام ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے ان چیزوں میں؟ یہی اگر علامہ صاحب محسوس نہ کریں، یہی وہ غلو ہے جس کا میں بیان کر رہا تھا، یہی وہ تجاوز ہے۔ اب آپ نے گھنٹہ بات کر لی تو بات سن میں دینا، یہی وہ تجاوز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک روایت ہم باری باری بیان کریں گے، حضرت نے کئی چیزیں بیان کی اور یقیناً فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مراتب اور مناقب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار وہ ہوتا ہے جب بندہ غلو کرتا ہے۔ اب النظر الی وجہ علی عبادہ والی روایت جو ہے
تمام محدثین نے اس روایت میں اس کو ضعیف کہا ہے، تمام محدثین نے. میں آپ کو ضعیف اور موضوع میں فرق کیا ہے؟ آگے تو سن لیں، بات تو سن لیں، موضوع بھی آنے والی ہے، سن تو لیں. میں آپ کی بات کا نہیں میں نے بولا، ایک دفعہ بولا آپ نے کہا میں بات کر لوں، میں خاموش ہو گیا، تو یہ مناسب نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ بات آپ نے کر لی، اب سن لیں، ٹھیک ہے نا. اس حدیث پر الموضوعات کس کی ہے؟ ابن جوزی کی ہے، جس میں تمام موضوعات جمع کیے. وہ کہتے ہیں لا یصیح من جمیع طرقی، کسی طرق سے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں اس حدیث میں ایک سے زیادہ مقامات پر راوی موضوع اور باطل. حضرت نے موضوع کا ذکر کیا. امام شوکانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں روایات میں 2 راوی موضوع ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ روایت موضوع تر روایت ہے. کتنی روایتیں آپ نکالیں، آپ کو پتہ چلے گا اتنے محتاط ہیں. اور ہم ان سے محبت کرنے والے، ہم غلوف کرتے جائیں ان کے فضائل پہ. وہ خود اتنے محتاط ہیں حدیث بیان کرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو. بتائیں سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ 2 شخصیات نے گزارا، ایک حضرت علی نے گزارا، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا. اپنے بستر پر کسے لڑایا؟ علامہ صاحب نے کسے بٹھایا تھا، کسے سلایا تھا؟ حضرت علی کو سلایا تھا. امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے حوالے کی. 6 سال کی عمر میں مسلمان کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی نے پڑھا تھا 6 سال کی عمر میں. سارے مناقب ہیں، لیکن ان کی منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلوف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ، اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ. جنہیں بھائی آپ یہ دیکھیں وجہ اللہ وجہ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ بات تکمیل ہو جائے. اسی طریقے پر کرم اللہ وجہ ہو، ہماری دعا ہے، بہترین جملہ ہے، لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ جو سلف نے کہا، جو اسلاف نے کیا، جو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین میں، آپ اسی کو رکھیں. حضرت علی میں نے ابھی آج بھی جمعہ پڑھایا، پچھلا جمعہ پڑھایا، پچھلا جمعہ پڑھایا. ختم. موضوع کمال کا موضوع ہے یار. صرف ایک سوال، امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا؟ صحیح بخاری میں کتابوں میں ہے نا؟ امام بخاری کتب میں موجود ہے علیہ السلام، لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب تصنیف ہو رہی ہے. اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا کوئی بھی ہو، ہم مقلد تو نہیں امام بخاری. یہ جملہ آپ جہاں فضائل علی آتے ہیں وہاں آپ پر غلوف کا نام لیتے ہیں. یہ جو میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام اگر لکھ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے. آپ یہ حتمی کیسے کہہ سکتے ہیں علیہ السلام لکھا ہے؟ علیہ السلام کا جملہ اتفق فیہ علماء العرب والعجم، علیہ السلام کا جملہ عرب اور عجم کے علماء اتفاق کرتے ہیں یہ انبیاء کے لیے. اس کا مطلب آپ نے نبی بنا دیا. امام بخاری نے نہیں لکھا، آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر لکھا بھی ہے تو ہم معتقد تھوڑی ہیں ان کے. بس وہ ایک بات یعنی ہے امام بخاری نے لکھا وہ قابل قبول نہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیں جو جس روایت کو یہ موضوع قرار دے رہے ہیں ضعیف سے، حضرت نے بہت ساری باتیں کی اور رہ جائیں گی. پھر کثیر نے ابن کثیر میں ایک حوالہ دیا، یہ جملہ کہنے تھے ابن کثیر کتاب بدایہ و نہایہ میں، یہ جملہ سیوطی نے کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے. یہ روایت ان بزرگوں نے جو ان کے ہاں باقاعدہ نامینیٹڈ بزرگوار ہیں وہ اس روایت کو لاتے ہیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے موضوع قرار دیتے ہیں. النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126، میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236، الفوائد المجموعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کیا پتہ آپ ایسے ہی نام لیتے ہوں حقیقت میں نہ ہو. یہ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو نظر آ جائے کتاب میں سامنے رکھا ہے یہ کیسے آپ نے کہہ دیا، موجود ہے صحیح یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ایسے بولتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ صلوات علیہم، کیسے وہ آئے مجیدہ کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو. خود قرآن مجید میں موجود ہے، خود ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے سلام ہے. ایسے کہتے ہوں یہ کتب موجود ہیں، یہ ان کے حوالے موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ چاہیں گے تو کتب ان کے سامنے ہوں گی، وہ حوالے نہیں ہے نا. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں. کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں جو فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں، موضوع تک ضعیف بھی پڑھ لینا چل جائے گا، ضعیف بھی پڑھ لیں چل جائے گا. ضعیف سنا دیں. پھر آتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو بکر یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اکتست رجلا بثلاثۃ من الرسل بخن لہذا الرجل. یا رسول اللہ آپ نے اس شخصیت کا مقایسہ کیا 3 رسولوں کے ساتھ. من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جن کو 3 رسولوں کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا تعرفوا یا ابا بکر،
کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ قال اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو الحسن علی بن ابی طالب قال ابو بکر بخن لک یا ابو الحسن و این مثلک یا ابو الحسن۔ یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے، خوارزمی بیان کرتے مناقب میں اس کو پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے۔ پھر دوسری روایت ہے، ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، قال من سرہ ان ینظر الی اعظم الناس، کون ہے جو کہ عظیم انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو، منزلۃ و اقربہم قرابۃ و افضلہم دالۃ و اعظمہم غناء عن رسول اللہ، جو فضیلت میں، کرامت میں، قرابت میں سب سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ قریب ہو، فرماتے ہیں فلینظر الی ھذا طالب، دیکھو وہ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے، اس کی طرف دیکھو۔ یہ تمام روایتیں موجود ہیں، یہ تمام روایتیں معتبر ہیں۔ جو من کن تو مولا والی اس حساب سے ہم حضرت علی کو مولا کو تو کہہ سکتے ہیں، ہم کہنا چاہیے رواج میں بہت میں اور یہاں پر اور مولا جب کہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے دوست کے۔ دیکھیں وہ تحریف کر رہے ہیں، اتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اتنے معاملات، اتنے بیانات، اس میں کہہ رہے ہیں جب بھی مولا کہیں تو دوست کہیں، جبکہ رسول خدا نے حاکم کی جگہ پر، یہ حضرت عمر کی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ حاکم کی جگہ پہ اس بات کی حاکم کا آپ مجھے بتا دو لغات میں نا، ہم ابھی بتا میں آپ کو قاموس میں نکال دیتا ہوں، آیت نکالیں، قرآن مجید کی آیت نکالیں، اس میں دیکھیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اولا اور مولا میں فرق ہے حضرت، اولا اور مولا، اولا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، النبی اولا، اور مولا کا میں نے دوست بھی ہے، مولا کا میں نے دیگر میں نے بھی مولا کا جو بہترین اخذ کیا، سب نے وہ مولا کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اولا اور مولا کو ملا رہے ہیں، حضرت علی کو ناظرین مولا کیا بنا کہیں گے؟ اولا اور مولا ایک ہی چیز ہے، حضرت علی کو جب مولا بنایا تو پہلے یہ آیت تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر یہ جملہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول مومنوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ٹیکنیکل کوسچن ہے، کیا اللہ کے رسول کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ جی اللہ کے پیارے رسول کو جو سید الانبیاء ہیں ان کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ کون؟ ہم، میں گناہ گار آدمی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ ہم ایسے کام کریں کہ ہم ان کے دوست بنے؟ ایسے کام نہیں کیا نا میں نے، پھر میں دوست کہہ سکتا ہوں؟ کریں نا، جب دوستی کرنی ہے اس میں بڑے آدمی سے، نبیوں کے سردار سے کرنی ہے، کائنات کے امام سے کرنی ہے، سردار سے، تو یعنی ہم تو سردار ہیں نا، یعنی کیا میری کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، سردار ہے، تو کیا میں اس کو دوست کہوں گا؟ یہ ٹیکنیکلی بیلنس ہوگا؟ آپ اس معیار پر ہیں، میں نہیں ہوں، تعلقات ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میرا دوست ہے صدر آصف زرداری صاحب میرے دوست ہیں، آپ کہہ تعلقات ہوں گے؟ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کس رشتے میں دوست؟ پھر بھی آپ کے بڑے بھائیوں سے بھی ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، کہ پھر بھی میں ان کو دوست ہی کہوں گا، سردار کو دوست کہوں گا۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر رسول کو مولا کہہ دیا، میں نے آگے بڑھا، میں نے جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک روایت پیش کی، ٹھیک ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے بعد رسول اگر کوئی افضل بشر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم آگے نکل رہے ہیں، نہیں اب تو بہت اچھا تو ہیں نا حضرت، میں نے کہا فضائل تو ہیں، پھر اس کا جواب دیں مجھے، میں اینڈ پہ آ رہا ہوں کیونکہ ایام بھی ایسے چل رہے ہیں۔ اتنی پیاری شخصیت حضرت علی، آپ نے جب فضائل پڑھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر مومن، ہر مسلمان کے دل میں آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ جی ایسی شخصیت سے دشمنی، ان کے بچوں کو شہید کرنا، ان کے اوپر جنگ مسلط کرنا، ان کے اوپر حملہ کرنا، پھر کربلا جیسا واقعہ، یہ یزید کا کیا کردار ہے؟ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو مسلمان میں؟ دیکھیں جیسے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے، یہ ناکافی ہے، میں نے جیسے ذکر کیا بے تحاشا فضائل ہیں، اور صحیح حدیثوں میں تلاش کریں بے تحاشا ہیں۔ ان کی آل کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، یقین کریں روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس ظلم کی کون حمایت کرتا ہے؟ کون حمایت کرتا ہے حضرت حسین ابن علی کی کربلا والے واقعے کی؟ کس طرح جبر اور ظلم کون حمایت کرتا ہے؟ مسلمان تو اس کی حمایت کر ہی نہیں سکتے نا، کیسے کریں گے؟ کس منہ سے کریں گے؟ تو نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ یہ کون ہے علی کے بیٹے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے قرار دیا، جس کے لیے اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اتر گئے، جنہیں اپنے کندھوں پر سوار کیا، جس کے لیے اللہ کے نبی السلام نے فرمایا جنت کے 2 پھول ہیں، جن کے بارے میں فرمایا من احبہما فقط احبنی، جو میرے ان 2 بیٹوں سے محبت کرتا ہے میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یزید جیسے لوگ کیسے آ گئے؟ میں یہ سوال جن کی شہادت کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے رسول کی شہادت قرار دیا، امت میں یہ اللہ کے رسول کا بیٹا قرار دیا، اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا، اور اس بیٹے ہونے پر نہیں، اس دور میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو مخالفین کی، جو ان کی سپورٹ کرے گا؟ کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس دور میں نہیں ہے، لیکن 60 ہجری میں یزید جیسا آدمی کیسے آ گیا؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں کیلکولیشن دے رہا ہوں، مس گائیڈڈ، گمراہ، کافر، یا اس سے کچھ نہیں ہوا لوگوں نے کر دیا؟ کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی کہتا ہے یزید کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، باقی لوگوں کے انوالومنٹ۔ مطلب مجھے یقین ہے قیامت کے بارے میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر یزید نے یہ کیا اس کے کہنے پہ ہوا تو اس نے بہت بڑا ظلم، اللہ کے یہاں اس کی عدالت میں اس کا کیا جواب دے گا؟ ٹھیک ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا تب بھی تو اس کی حکومت میں ہوا ہے نا، اقتدار کس کا تھا؟ اس کا تھا نا، تو تب بھی وہ اللہ کے یہاں ذمہ دار ہے۔
کس شخصیت کو شہید کر دیا گیا اور کس کیا کبھی واقعہ آپ نے پڑھا ہے؟ میں اگر نہج الواقعہ کربلا بتاؤں، نہج البلاغہ کے آپ کو حوالے دوں، یقین کریں کیفیات چینج ہو جاتی ہے انسان کی. اور ان حضرات کی کتابوں سے دوں جو یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. حضرت اچھا جو وہاں کے لوگ تھے، اب بات آپ نے شروع کی، ظلم تو ہوا، جبر تو ہوا، اور تاریخی جبر ہوا. اس سے پہلے اتنا بڑا جبر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہوا، لیکن جنہوں نے بلایا وہ کہاں تھے؟ جنہوں نے خطوط لکھے وہ کہاں تھے؟ ان 75 شہداء میں ان میں سے کوئی تلاش کریں گے، ان شہداء میں کون نظر آئیں گے؟ وہ نظر آئیں گے جو حضرت حسین کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، جو آپ ساتھ لے کے آئے تھے، وہ نظر آئیں گے. باقی تو دروازے پر حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین زخموں میں چور چور ہیں، اور دیکھا کہ اہل کوفہ جو ہیں رو رہے ہیں، غم ہے، پریشانی ہے. کہتے ہیں کوفہ کے لوگوں مجھے اس حوالہ نہج البلاغہ کا حوالہ غلط ہو آپ کے پروگرام میں آنا چھوڑ دوں گا. میڈیا کے سامنے ہم غلط بات نہیں کرتے، ہم جہاں آتے ہیں تو اپنے دلائل کی بات پہ بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ کتابیں لے کے آئیں. کیا کہا زین العابدین نے؟ مجھے کوفہ کی دیواروں سے بے وفائی نظر آ رہی ہے، مجھے اس شہر لے چلو جو میرے بابا حضرت حسین ابن علی کا گھر ہے، مجھے اس جگہ لے چلو جو اللہ کے رسول کا شہر ہے. مجھے زخموں کی حالت میں ان کو وہاں لے جایا گیا. خیر ان کے شہداء میں کون تھے؟ ان کے شہداء میں کون تھے؟ کبھی نام لیا؟ نہج البلاغہ میں لکھا ہے حضرت حسین کے بھائی ابو بکر بھی تھے، کیوں نہیں نام لیتے؟ حضرت حسین کے بھائی عمر بھی تھے، نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر نہج البلاغہ میں نہ ہو، اصول کافی میں نام نہ ہو، پھر آپ بتائیں. ان شہداء میں حضرت عثمان بھی تھے، ان شہداء میں علی اکبر کا نام آتا ہے، علی اصغر کا نام آتا ہے، ان شہداء میں دیگر کے نام آتے ہیں، تو ان کے نام بھی لینے چاہیے. مجھے لگتا ہے انہیں نہج البلاغہ انسائکلوپیڈیا لگ رہا ہے، یعنی جو بھی بات ہے وہ نہج البلاغہ میں سجاد آپ کی کتاب ہو، آپ کا حوالہ ہو، تاکہ آپ کو اس کا استدلال کرنے کا موقع ملے. توجہ فرمائیں. مولا سجاد کے خطبے وہ بھی نہج البلاغہ میں، مولا علی کے فرزندوں کے نام وہ بھی نہج البلاغہ میں. آپ کی اطلاع کے لیے ہو کہ مولا علی کے کسی فرزند کا نام ابو بکر نہیں ہے. یہ نہیں لکھا ہوا نہج البلاغہ نہیں لکھا ہوا، دکھائیں نہج اگر ابھی دکھا دوں، ابھی دکھا دیں. نہیں ابھی آپ کیا بتائیں، میں نے تو کہا میں آنا چھوڑ دوں گا، آپ بولیں نا آپ کیا کریں گے. اس کے علاوہ بات سنیں، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی کتاب کا نہیں پتہ، آپ کیسے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ دکھائیں اگر یہ کتاب آپ بولیں نا کہ اگر یہ غلط حوالہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ موجود ہی نہیں ہے حضرت ربانی صاحب، وہ کہہ رہے موجود ہی نہیں ہے. آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے، کنیت ہونا الگ ہے، یہ نام کی نام ہے، میں نام بتا رہا ہوں، نام نہیں ہے. اصول کافی میں نام ہے، نہج البلاغہ ابو بکر کی بات کر رہے ہیں. ابو بکر کا نام. چلو عمر کیا؟ عمر کنیت، ٹھیک ہے، عثمان کنیت تھی، چلو ابو بکر میں آپ نے گڑبڑ کر دی. وہ عثمان بھی اس صحابی رسول پر جو مدینے میں پہلے فرد ہیں جو شہید ہوئے، جن کے لیے مولا کائنات یہ کہا ہے. بیٹے کا نام عثمان تو ہے، میں نے پڑھا ہے. عثمان بن مظعون کے نام پہ نام رکھا ہے. یزید کی اس وقت مجموعی طور سے حیثیت کیا؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. آپ دیکھیں نا، یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی، جو مومن کو عمدن جان بوجھ کر مارے 5 سزائیں، اس کے لیے 5 سزائیں. اس کے لیے سورہ احزاب میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے، اور حسین کو ایذا دینا، خود رسول کو ایذا دینا، اور رسول کو ایذا دینا، خود اللہ کو ایذا دینا. اور پھر یہاں پر یہ میں جملہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت میں ہوا، یزید کو پتہ نہیں تھا. تو اس کے بعد بیبیوں کا بازاروں میں لایا جانا، سروں کا بازاروں میں لایا جانا، اور سر کے ساتھ یزید کا گستاخی کرنا، اور چوب خیزران سے لبہائے امام حسین کو مارنا، یہ سب. اور اس کے بعد دیکھیں واقعہ حرہ آپ کے پاس سامنے موجود ہے، کعبۃ اللہ کو جلانا. یہ دو بہت بڑے واقعات کہ جس میں موجود ہے، اس کی طرح مسلمان توجہ نہیں کرتے. اور اس میں واقعہ حرہ میں یزید نے یہ جملہ کہا ہوا تھا اپنے کمانڈر کو کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینہ پورا حلال ہے. اور وہاں کی جو خواتین تھی وہ بعد میں جو ہے بغیر باپ کے انہوں نے اولادیں پیدا کی. یہ یزید نے ظلم کیا ہوا ہے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یزید کو معلوم نہیں تھا، تو ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں اگر حکومت میں کسی کی حکومت میں یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کو کریڈٹ نہیں جاتا. تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہو رہی تھی اور علاقے فتح ہو رہے تھے، تو وہ بھی کریڈٹ خلیفہ
ہے تو وہ ان کو نہ دیں، کیونکہ وہ تو گھر بیٹھے ہوئے تھے نا، فتح تو فوج کر رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ تمام معاملات اس کے حکم سے، اس کے بیان سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور کوفے میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو شیعان ابی سفیان کہلائے جاتے تھے، جو آل امیہ. کیوں؟ اس لیے کہ آل زیاد کی 10 سال یہاں پر حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے، مغیرہ بن شعبہ کی 10 سال حکومت یہاں پر رہی ہے. وہاں پر علی امیر المؤمنین نے کوفہ میں خطبے دیتے ہوئے کہا ہے یا شیعت ابی سفیان، ہاں یا شیعت ابی سفیان، یہ جملے کہہ کر بتایا ہے کہ یہ ابو سفیان کے ماننے والے تھے، یہ آل امیہ کے ماننے والے تھے، یہ دشمنان تھے. بہت کم تھے ایسے جنہوں نے دعوت کے لیے کہا ہوا تھا اور اس پر آئے ہوئے تھے امام حسین. بہت بہتر. میں آخری منٹ میں یہ جملہ ختم ہو جانا چاہیے، کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں. کیوں؟ جتنا خون کوفیوں کا کربلا میں بہا ہے اور کربلا کے بعد کسی کا خون نہیں بہا. وفا کی ہے، کیوں نہیں کی وفا جس طرح سے تعداد میں خط لکھے انہوں نے وہ نکل کے نہیں آئے. وفا ایسی کی ہے کہ خط لکھنے والوں میں حسین کو کربلا کے میدان میں ایسے چھوڑ دیا. خط لکھنے والوں میں آل سفیان بھی شامل تھے. نہیں میں نام دیتا ہوں نا، سلیمان بن سرد خزائی. سلیمان بن سرد خزائی ایک ایسا مخمصہ کردار ہے جس کے متعلق یہ جملے ملتے ہیں کہ ان کی کتب والوں نے اہل جنت قرار دیا ہوا ہے، اور اس کو قرار دیا ہوا ہے کہ یہ ایسا کردار ہے جو کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکتا تھا. امام حسین اس کے لیے جائے گا. کوفی مگر شیعہ نے علی میں سے خالص شیعہ سنی میں نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں اہلیہ نے کوفہ نے اپنا حق نہیں ادا کیا، اہلیہ نے مدینہ نے بھی حق نہیں ادا کیا. انہوں نے سب ساری امت نے حق ادا کیا. یہ بہت اچھا جملہ ہے آپ کا، میں تو اس کا بہت اچھا جملہ ہے آپ کا. پوری امت مدینہ، پوری امت مسلمان نے حق ادا نہیں کیا. جیسے آج یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوا جا رہا ہوں، جیسے فلسطین کے لیے پوری امت مسلمہ خاموش ہے. جب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسین کا ساتھ کیسے مسلمانوں نے نہیں دیا، آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں جو مظلوم ہوتے ہیں ان کا ساتھ کیسے نہیں دیا جاتا. جن کے لیے علی امیر المؤمنین یہ جملہ فرماتے ہیں، کونا لظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن ہو جاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ. اسی بنیاد پر امام حسین